اب میں ایک مختصر سا موازنہ کرنا چاہتا ہوں انہی تینوں آیات کو لے کر عیسائیت کے ساتھ، ایک مختصر سا موازنہ جو ہے وہ اس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں کتاب کے حوالے سے تو قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک ہے وہ لا ریب ہے، یعنی کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے، اور یہ مکمل طور پر محفوظ کتاب ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کسی قسم کی کوئی چینجنگز جو ہے وہ اڈلٹریشن نہیں ہوئی. لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم انجیل کی بات کرتے ہیں، بائبل کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر مختلف اناجیل جو ہیں وہ موجود ہیں. آج 4 جو ہے وہ نمایاں ہیں، تو ان کے اندر بھی تضادات پائے جاتے ہیں. ایک انجیل کے اندر معلومات کچھ اور دی گئی ہیں، دوسرے کے اندر کچھ اور ہے، تیسرے کے اندر کچھ اور ہے، چوتھے کے اندر کچھ اور ہے. تو کنٹراڈکشن جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر کنٹراڈکشن کسی قسم کی کوئی پائی نہیں جاتی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے. دوسری جس میں بات کی یہ دوسرا جو کمپیریزن بنتا ہے ان 3 آیات کو لے کر عیسائیت کے ساتھ، وہ بنتا ہے ایمان بالغیب کا. ایمان بالغیب جس طرح کہ میں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا، وحی پر اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن عیسائیت کے اندر کیا ہے کہ ایمان مسیح کی ذات پر مرکوز ہے، یعنی کہ سارا ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک اگر دیکھا جائے تو وہ مرکوز ہے. غیب پر تفصیل کے ساتھ ان اناجیل کے اندر کوئی بات نہیں کی گئی. ہمیں تو یہ بولا گیا نا کہ لا نفرق بین احد، ہم جب ایمان لاتے ہیں پیغمبروں کے اوپر تو ہم ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، لیکن اور ان سب کے اوپر ایمان لانا ایکولی امپورٹنٹ ہے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے. لیکن عیسائی جو ہیں ان کا جو ایمانیات کا جو پورا چیپٹر ہے وہ صرف اور صرف فوکس کرتا ہے کس کے اوپر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر. باقی ایمانیات کا ذکر ضرور ہے لیکن اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر موجود نہیں ہے. تو دوسرا جو فرق آتا ہے ان 3 آیات کو لے کر عیسائیت کے ساتھ تو وہ یہ بنتا ہے. اسلام کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسلام میں عقل اور وحی کا ایک توازن پیش کیا گیا ہے. عقل اور وحی کا ایک توازن پیش کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا بھی ہے کہ ایمان بالغیب جو ہے وہ عقل کی نفی نہیں کرتا، البتہ وہ ریشنلزم کی نفی کرتا ہے کہ جب ہر چیز کو عقل کی نظر سے دیکھا جائے گا وہ اس چیز کی نفی کرتا ہے. عقل کی نفی نہیں کرتا، لیکن عقل کو وہ تابع رکھتا ہے، کس کے؟ وحی کے تابع رکھتا ہے. لیکن جب ہم کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں تو کرسچینٹی عقل کو بالکل اپیل نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ہاں جو ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ سب سے زیادہ کنفیوزڈ کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں تو توحید کا تصور بڑا واضح طور پر موجود ہے اور لاجیکلی ایکسپلینیبل ہے، لیکن عیسائیت کے اندر جو ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے، تثلیث کا جو کانسیپٹ ہے، وہ انتہائی کنفیوزڈ ہے. یہ آپ خود دیکھو کہ ان کا جو ایمان عیسائیت جس کے اوپر کھڑی ہے، تثلیث کے اوپر کھڑی ہے، وہ جتنا کنفیوز ہے وہ کیسے عقل کو اپیل کر سکتی ہے، وہ کیسے عقل کی دعوت دے سکتی ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ عقل کی دعوت دیتا ہے. یعنی کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن عیسائیت کے اندر بلائنڈ فیتھ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. وہ کیا ہے؟ جسٹ بلیو. اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. لیکن قرآن پاک میں تو جگہ جگہ بولا گیا ہے کہ تم کائنات پر غور کرو، اپنی ذات کے اوپر غور کرو، تو وہ عقل ہی کو دعوت دی گئی ہے. اس کے بعد جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو عمل میں بھی عیسائیت بہت پیچھے ہے. یہاں تو عمل جو ہے وہ تو اگر دیکھا جائے تو ایمان کا ایک حساب کا جزء بنتا ہے، کیونکہ وہ ایمان جو بغیر عمل کے ہو اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. ہمارے عمل میں سب سے نمایاں جو چیز ہے وہ نماز آ جاتی ہے. نماز کا قائم کرنا ہے، عبادت ہے مختلف طرح کی، ہماری اخلاقیات آ جاتی ہیں، ہمارا لین دین جو ہے وہ آ جاتا ہے، ہمارے حلال الحرام پورا اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے عمل ہیں، اللہ کی حدود ہیں. یہ جب تک ایمان کے ساتھ نہیں جڑیں گے وہ ایمان کامل نہیں ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن عیسائیت کے اندر بالکل ایسا نہیں ہے. عیسائیت کے اندر صرف کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیحا مان لو، دین ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. تو ایسا اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے کہ تم بس ایمان لے آؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور کچھ بھی اس کے مطابق نہ کرو. جو شریعت اتری ہے، جو احکامات اترے ہیں، ان کو تم بالکل کسی خاطر میں نہ لے کر آؤ، دین یو ول بی اوکے. It is actually not acceptable. It is not acceptable in Islam. یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں بالکل بھی کسی قسم کی قابل قبول نہیں ہے. اب اگر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مما رزقناہم ينفقون، کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ سماجی فریضہ جو ہے وہ اسلام کے اندر کمپلسری ہے، اینڈ دیٹ از اے پارٹ آف فیتھ. بلکہ میں فیتھ کا لفظ ویسے استعمال کرنا نہیں چاہتا. اسلام میں ایمان کا جو ہے وہ تصور موجود ہے. انشاءاللہ میں پھر کبھی اس کے اوپر بات کروں گا کہ ایمان اور فیتھ میں کیا فرق ہے، پھر کبھی بات ہوگی. تو جو
اب میں بات کر رہا تھا دین اسلام کے حوالے سے کہ جو مال خرچ کرنا ہے دیٹ از اے پارٹ آف ایمان، لیکن عیسائیت کے اندر دیٹ از ناٹ دا پارٹ آف دیئر ایمان، دیٹ از ایکچولی یو کین سے دیٹ از این آپشنل تھنگ، کہ اگر آپ جس طرح زکوٰۃ کا سسٹم اسلام کے اندر موجود ہے، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں زکوٰۃ کا سسٹم موجود ہے، اس طرح فطرانے کا سسٹم موجود ہے، اور بھی بڑا کچھ ہے جو کہ کسی نہ کسی حد تک کمپلشن کی کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ اگر نہیں ایک جو صاحب استطاعت شخص ہے جس کی استطاعت ہے وہ جو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اس کا ایمان ڈیمیج ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ لیکن عیسائیت کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے۔ عیسائیت میں ایک obligatory چیز نہیں ہے، دیٹ از obligatory in the sense that that is not the part of their faith، لیکن ہمارے ہاں دیٹ از اے پارٹ آف آر ایمان۔ تو اگر کوئی بالفرض کوئی آپ کہہ لو کہ سماجی فریضے کے طور پر اگر ویسے جنرلی کوئی چیریٹی دیتا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو ان کے ایمان کو کوئی ڈیمیج نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا ڈیمیج ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر جو ہے وہ آخرت کا تصور بڑا واضح طور پر موجود ہے، گو کہ وہ آخرت کا ذکر تو ہوتا ہے عیسائیت کے اندر، لیکن اتنا واضح مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کا ذکر بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جو ڈیفرنس آتا ہے اسلام اور عیسائیت کے اندر وہ کیا آتا ہے، جو کہ ان 3 آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی کہ مسلمان جو ہے، اسلام کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ ہر انسان اپنی کیے کا خود ذمہ دار ہے، لیکن عیسائیت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ عیسائیت کے اندر اوریجنل سن کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہی پایا جاتا ہے کہ آدم جو ہے وہ گنہگار ہے، یعنی کہ ایک انسان جو پیدا ہوا ہے وہ گناہ لے کر ہی پیدا ہوا ہے، لیکن اسلام کے اندر بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام کا جو تصور ہے جو ان 3 آیات میں نے بیان کیا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے کہ یہ 3 آیات جو ہیں وہ پورے اسلام کے ایک فلسفے کی جھلک جو ہے وہ دکھاتی ہیں، اور دین اسلام جو ہے اس کی بنیادوں کو کس طریقے سے یہ وضع کرتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور آیات کو لے کر جو ہے وہ میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔